الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيه وآله وذره وكرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و طالبان علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمدا کثیرا دائما مبارکا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الحفيظ الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. واہ 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 سبحان اللہ. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے ہو، چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، ارے وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور ایک شعر جو میں بڑے فخریہ انداز میں پڑھتا ہوں، اور آپ حضرات کی فخر سے کہیے، ہم غلامان رضا سے تم الجھنا چھوڑ دو. ہم غلامان رضا سے تم الجھنا چھوڑ دو. اور اے جامعہ اہل سنت فیض الرسول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں، آپ یہ پیغام ہر سنی بچے اور ہر شخص کو بتاؤ اور ان کو بھی سکھاؤ کہ وہ بھی کہیں ہم غلامان رضا سے تم الجھنا چھوڑ دو. ارے پھینک دیں گے بھاڑ کر پھینک دیں گے بھاڑ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور ایک عاشق رسول کی تمنا کیا ہوتی ہے سماعت کریں. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. آج کچھ لوگ صرف مکے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ سر جھکاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور دل بچھاتا ہے رسول اللہ. ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی. ارے کاش ہوتا میرا گھر
میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک مرتبہ بالکل دل جمعی کے ساتھ بآواز بلند جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو باہر جلوہ گر ہیں وہ بھی نبی اور آل نبی کے نام پر درود شریف کی ڈالیاں پیش کر دیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو آپ حضرات کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلسل 3 دنوں سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی جا رہی ہے۔ نبی کے نام پر نبی کے نام لینے والوں کو بلایا جا رہا ہے، نبی کے دیوانوں کو آواز دے کر کے یہاں پر بلایا جا رہا ہے، عاشقان مصطفیٰ کہہ کر انہیں آواز دی جا رہی ہے۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا حال یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے ٹائم نہیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو ذکر رسول کے لیے ٹائم نہیں۔ لیکن آؤ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھو، آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کی زندگی دیکھو۔ آج نبی کے نام پر لوگ محفل میں آ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب نبی کے نام پر صحابہ کو دعوت دی گئی ہے تو صحابہ نے کس طریقے سے لبیک کی صدائیں لگائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ خندق کا موقع ہے، خندق چاروں طرف کھودے جا رہے ہیں، صحابہ کرام خندق کی کھدائی کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دنوں کا عرصہ گزر گیا ہے، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ ایک صحابی رسول پر کشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دیوانہ گش کھا کر کے زمین پر گر گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنے دیوانے کے سر کو اپنی ران پر رکھ کر کے ان کے چہرے مبارکہ سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دستے کریمانہ کو ان کے چہرے پر پھیرا، وہ دستے کریمانہ جس کے حوالے سے بریلی کا امام کہتا ہے، ہاتھ جس وقت اٹھا غنی کر دیا، بہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی رسول آنکھ کھول دیتے ہیں، ان کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن تمام صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کیفیت صرف ان کی نہیں ہے بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی نے 1 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، کسی نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، کسی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور یا رسول اللہ، بھوک و پیاس کی شدت کی بنیاد پر ہم میں سے کسی نے 1 پتھر باندھا ہے، کسی نے 2 پتھر باندھا ہے۔ صحابہ اپنے پیروں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی قمیض کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جامن کو اٹھاتے ہیں، تو کسی کے پیٹ پر 1 پتھر نظر آتا ہے، کسی کے پیٹ پر 2 پتھر نظر آتا ہے۔ اے 14ویں صدی کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج جب بات آتی ہے اسلام کی، آج جب بات آتی ہے دھرم کی، تو آج کا مسلمان کہتا ہے حضرت چشتی کے زمانے میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، نوٹ بندی کے دور میں آخر ہم کیا سکتے ہیں؟ آج ذرا دیکھو اسلام کے مقدس شہزادے نے کس حال میں اسلام کی تبلیغ کی ہے اور اسلام کے لیے اپنے تن من کی قربانی پیش کی ہے۔ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے ہر نعمت موجود ہے، پہننے کے لیے ہر قسم کا کپڑا موجود ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر سکیں، پروردگار کی بارگاہ میں ہم سجدہ ادا کر سکیں۔ لیکن صحابہ کی مقدس زندگی دیکھو، صحابہ کرام اپنے پیرہن اٹھاتے ہیں، اپنے کرتے کو اٹھاتے ہیں، تو کسی کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہے، کسی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھا ہے۔ آمینہ کے لال نے تمام کی کیفیت کو دیکھا، اس کے بعد صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے
کو اٹھاتے ہیں, صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ ہم میں سے کسی صحابی نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے, کسی صحابی نے 2 پتھر باندھے ہیں, لیکن آمینہ کے لال کے پیٹ پر اس دن 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ ہیں, ان سے رہا نہ گیا, وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور شریک حیات سے ارشاد فرماتے ہیں اگر کچھ ممکن ہو تو گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر دیا جائے. آپ کی شریک حیات نے کہا وہ میرے شوہر نامدار, یہ بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور اگر ہو سکے تو جا کر کے پڑوس سے تھوڑا سا آٹا بطور قرض لے آؤ تاکہ ہم اس کی روٹی تیار کر لیں. اس بچے کو ذبح کر دو تاکہ اس کا ہم سالن پکا لیں اور پیارے نبی کی دعوت کا انتظام ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ اس بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں, گوشت بیوی کے حوالے کیا اور لا کر کے تھوڑا سا آٹا دے دیا. شریک حیات ہے, وہ آٹا گھون کر کے روٹی تیار کرتی ہے اور بکری کے بچے کے گوشت کا سالن تیار کرتی ہے. حضرات تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری کے بچے کو ذبح کر رہے تھے تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. باپ جب باہر نکلتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے ارے ابا جان نے تو بڑا اچھا کھیل کیا ہے, پاپا جان نے تو اس بکری کے بچے کو دیکھو کس طرح نکا کر کے اور اس کے خون کو بہایا ہے, لاؤ یہ کھیل ہم بھی کرتے ہیں. بچے تھے, نادانی تھی, اتنی سمجھ نہیں تھی, بلکہ یہ کہیے مشیت ربانی کچھ اور تھی. وہ دونوں بچے گھر کے بالائی حصے پر جاتے ہیں اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد ان کے گلے پر چھری چلا دی. تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ بچہ اپنے قدموں سے فڑفڑاتا ہے اور اس کے بعد اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. جب بڑے بھائی نے کیفیت دیکھی تو سہم گیا, گر گیا خوف کے مارے. اس نے بالائی منزل سے ایک ہی چھلانگ لگائی, اس نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا. دونوں بچے دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں, دونوں بچے اس دار فانی سے رحلت کر جاتے ہیں. لیکن شریک حیات نے دیکھا, حضرت جابر بن عبداللہ کی اس عورت نے دیکھا میرے دونوں بچے انتقال کر چکے ہیں, دونوں بچے شہید ہو گئے ہیں, دونوں بچے مر چکے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے سوچا اگر اس کی خبر ہم پہنچاتے حضرت جابر کو تو یقیناً دعوت کا معاملہ کینسل ہو سکتا ہے. آمینہ کے لال کہیں یہ نہ کہتے ٹھیک ہے تمہارے گھر میں میت ہو گئی ہے, لہذا آج کے بجائے کبھی پھر دعوت کر لینا. اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ کی شریک حیات نے معاملے کو پوشیدہ رکھا. ان دونوں بچوں کو بالائی حصے پر ایک چادر اوڑھا کر کے ان کو لٹا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر حضرت جابر بن عبداللہ ہیں, یہ دوڑے دوڑے جو ہے خندق کے قریب پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی میرے گھر پہ دعوت ہے, اے میرے آقا ہم غلام ہیں, ہم برداشت کر لیں گے, لیکن آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ تو رحمت للعالمین ہیں. میرے آقا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آپ بھوکے پیاسے رہے. یا رسول اللہ ہماری غیر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم آپ کے پیٹ پر 3 پتھر دیکھیں. میرے آقا آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں صرف میری دعوت ہے یا ان صحابہ میں سے بھی کسی کی دعوت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے اور چند صحابہ کو اور لے لیجئے گا, 2-4 صحابہ کو اور لے لیجئے گا. اتنا کہنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو, آج تمام کی دعوت حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاں ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تقریباً مؤرخین بیان فرماتے ہیں 700 زائد صحابہ کرام کی تعداد تھی. سب کو اللہ کے رسول نے دعوت دے دی. حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہوئے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ کتنا گوشت اس کا رہا ہوگا, تھوڑا سا آٹا دے کر کے آیا ہو, اس کی کتنی روٹیاں پک جائیں گی, اور اتنے سارے لوگ کھانے کے لیے پہنچ گئے اور وہاں کھانا نصیب نہ ہوا تو اس سے بڑی غیرت جو ہے اس سے زیادہ بے عزتی کی بات نہ ہوگی. وہ دوڑے دوڑے شریک حیات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہنے لگے اب تو بڑا غضب ہو گیا. شریک حیات نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں
نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو دعوت میں مدعو کر دیا ہے. اس نیک بخت خاتون نے کہا اے میرے شوہر نامدار آپ نے کتنوں کی دعوت کی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ چلیے اور چند صحابہ چلیں. کہا بقیہ لوگوں کو دعوت کس نے دی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں بقیہ کو دعوت اللہ کے نبی نے کیا ہے. بقیہ کی دعوت اللہ کے نبی نے کیا ہے. اس نے خاتون نے کہا اے میرے شوہر نامدار کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اے جتنوں کی دعوت آپ نے کہی ہے اتنا انتظام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جتنوں کو دعوت آمنہ کے لال نے کہی ہے ان کا انتظام نبی خود فرمائے. یہ تھا اس دور کی مقدس عورتوں کا ایمان کہ کہتی ہیں جب نبی نے دعوت کی ہے تو آمینہ کے لال کرم فرمائیں گے چونکہ وہ کسی کو ذلیل کرنے نہیں آئے بلکہ ذلیلوں کو عزت دینے آئے. وہ کسی کو رلانے نہیں آئے. ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو خیر نصیب فرمائے. میرے نبی کسی کو رلانے نہیں آئے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا میرے شوہر نامدار آپ ٹینشن نہ لیجئے لیکن ایک مسئلہ سن لیجئے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے. آپ حضرت جابر بن عبداللہ کی شریک حیات نے پہلے تمہید بنایا اور کہا میرے شوہر نامدار اگر تمہارے پاس کوئی امانت دے دے اور اس امانت کو چند دنوں کے بعد لے لے تو کیا تمہیں اس کو ٹینشن ہوگا؟ کیا تمہیں کوئی فکر ہوگی؟ کہا نہیں کچھ بھی فکر نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی. جس کی امانت تھی ہم نے اس کے حوالے کر دیا ہے. امانت اس کی امانت میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہا میرے شوہر نامدار تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے کیونکہ ہمارے دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. وہ دونوں انتقال کر چکے ہیں لیکن آمینہ کے لال کی دعوت ہے. آپ ٹینشن نہ لیجیے کوئی ایسی بات نہ کہیے جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہ لائیں. آپ دعوت کینسل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی دیا ہے تو کتنی نیک بخت بیوی ہے کتنی نیک نیت بیوی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جابر بن عبداللہ تشریف لے جاتے ہیں خندق کے میدان میں اور اس کے بعد جب دعوت کا وقت ہوتا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر تشریف لاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں تمام صحابہ کرام آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں. آقا کریم ارشاد فرماتے جابر تمہارے بچے کہاں؟ وہ آخر کے ہم کو نبی کے بڑے راز کرنے والوں کون سی حدیث پڑھتے ہو کون سی آیت پڑھتے ہو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی کچھ جانتے نہیں انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ارے کہی دو معاذ اللہ. قرآن کی تو ہر آیت بتاتی ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا بتاتا ہے کہ نبی کی شان یہ ہے اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہوگا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ سے نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اب حضرت جابر تھوڑا ٹینشن میں تو آئے لیکن کہا اب نبی نے سوال کر لیا ہے تو کہوں تو کیا کہوں جواب دوں تو کیا جواب دوں. کہا یا رسول اللہ کھانا تناول فرمائیں بچے سو رہے ہیں. انداز کلام کتنا اچھا تھا. بات ایسی کہی کہ بات بھی کہہ دیا اور جھوٹ بھی. اور آج کا مسلمان تو چلتے ارے ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. سوچو آپ ایک ہوتا ہے آدمی سے
بچہ مانگ لیا تو اتنا عام ہو گیا کہ اللہ کی پناہ گھر کے دروازے پر آیا ان کا دوست، بچہ باہر نکلا، کیا بات ہے ابا گھر میں ہے، ابا گھر میں ہی سوئے ہیں، اور بیٹے سے کہتے بیٹا جا کر بول جاؤ ابا آئیے۔ ابا چھوٹے سے بچے کو تعلیم دیتے ہوئے شرم نہیں آتی جھوٹ کی؟ چھوٹا سا بچہ جس کا دل اور ذہن ایک بالکل کلیئر کاغذ کی طرح ہے، اس کے ذہن و فکر پر جھوٹ کی نصیحت لکھتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آتی، بچے کو سکھا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ، یہ کہے باپ ہو تو تم سے جلا ہوا جا کر بول تو دے گا، ابا گھر پہ نہیں، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو تم نے تو کہا کہ ابا وہ تو گھر میں نہیں ہے، اور وہ اپنے بچے سے کہے گا اگر کوئی پوچھنے والا آ گیا تمہارے ابا کہاں ہے بیٹا، تو کہے گا جاؤ بول تو ابا آپ زندہ ہی نہیں ہے، یہی تو کہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کو فروغ ملتا ہے، اسی طرح برائیاں عام ہوتی ہیں، اسی طریقے سے گناہ عام ہوتے ہیں، اور کیا کسی کے ماتھے پر لکھ کے آتا ہے وہ بڑا گنہگار ہوگا، کسی کی پیشانی پر لکھ کے آتا ہے یہ بہت بڑا سیاکار ہوگا۔ یہ ہمارا اور آپ کا جو معاشرہ ہے نا، ہمارا اور آپ کا جو رہنے سہنے کا انداز ہے نا، زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے نا، وہی آنے والی نسلوں کو جو ہے زندگی گزارنے کا سبب دیتے ہیں، وہی آنے والی نسلوں کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں۔ سدھر جاؤ، بچوں کو مدرسے بھیج کر سمجھتے تو بچہ ایک مدرسے میں گیا اب وہ تو غوث اعظم بن کے ہی نکلے گا، یہ کہاں سے تم نے سوچ لیا؟ باپ بدنیا مانا چلیا بیٹا غوث اعظم نہیں ہو پاتا۔ اگر تمہیں بچے کو اچھا بنانا ہے تو تمہیں خود اچھا بننا ہوگا، اپنے بچوں کو اپنے افعال و کردار کے ذریعے اچھی باتیں انہیں سکھانی ہوں گی۔ ہاں جھوٹ تو کبھی نہیں بولنا چاہیے، پھر بچوں کے سامنے قطعی طور پر نہیں زبان سے جھوٹ کا۔ تو بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرتے میرے آقا بچے سو رہے ہیں، پیارے نبی ارشاد فرماتے اچھا کھانا لے کر، حضرت جابر بن عبداللہ کھانا لے کر کے آئے اور لا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب آپ سوچو ایک چھوٹا سا بچہ بکری کا، اس کا گوشت کتنا رہا ہوگا یار؟ جب بچہ حدیث پاک میں کہا گیا تو سمجھ لو 4-5 کلو ہوگا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب کا علیہ تشریف فرما ہے، عربی کے تمام تر نقط و قلق اور تمام تر باریکیوں اور پیچیدگیوں کو بہت اچھے طریقے سے حضرت جانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ جب اس حدیث پاک میں بکری کے بچے کا ذکر ہے، وہ جب بچہ رہا ہوگا بکری کا، جو بکری کا بچہ جسے ہمارے اور آپ کے بچے لے کر کے گھومتے رہتے کھلاتے، اس کو بچہ کہا جاتا، تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو بکرا کہہ دیا جاتا ہے، یا بکری ہے تو بکری کہا جاتا ہے۔ لیکن جب تک بکری کا بچہ چاہے بکرا ہو یا بکری، بچہ ہے تو اس کا گوشت 3, 4, 5, 6 کلو سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اتنے گوشت کا سالن بنائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی شریف آیا اور تھوڑا سا آٹا مان کر کے لائے تھے، تو کتنی روٹیاں بنی ہوں گی؟ 10-20 روٹی بن گئی ہوگی، 30-40 روٹی بن گئی ہوگی، یا تو 50 روٹی بن گئی ہوگی، لیکن لا کر کے پیش کر دیا۔ آمینہ کے لال نے نہ فرمایا اے صحابیوں چلے جاؤ کھانا بہت کم ہے، اے صحابیوں چلے جاؤ سالن بھی کم ہے، روٹی بھی کم ہے، نہیں، بلکہ آمینہ کے لال اپنا لعاب دہن، وہ لعاب دہن جس کے تعلق سے بریلی کا امام کہتا ہے جس سے خالی پورے شیر کے کیا بنے، اس سلالے حلاوت فدا کو سلام، نبی نے اپنا لعاب دہن لگا اور تمام صحابہ سے فرمایا صحابیوں کھانا شروع کرو۔ کھانا نکالا جا رہا ہے، ایک ایک جماعت آ کر کے کھانا کھا رہی ہے اور آسودہ ہو کر کے روانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک کے بعد دیگر جماعتیں آتی رہی اور تقریباً 700 لوگ کھانے سے آسودہ ہو جاتے ہیں، کھانے سے کھانا کھا کر کے وہ شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض
کیا یا رسول اللہ اب آپ بھی کھانا تناول فرمائیں. اے میرے آقا کھانا شروع فرمائے. نبی پھر مسکراتے اور فرماتے جاگے ارے بچے سو ہی رہے تھے ذرا اٹھا کے لے آؤ. جب تک بچے دسترخوان پر نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھا سکتا. اب حضرت جابر پریشان ہوئے, آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. نمدیدہ ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا اب ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم بچوں کو بلائیں بچے بیدار ہو گئے. ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ ہم بچوں کو آواز دیں اور بچے چلے آئیں. یا رسول اللہ اب یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر آپ بلائیں تو ڈوبا ہوا سورج چلا آئے, اگر آپ بلائیں تو چاند اپنا سینہ تجھ کر دے, اگر آپ بلائیں تو کنویں کا پانی باہر آ جائے, اگر آپ بلائیں تو درد اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے, اگر آپ اشارہ کریں تو کنکری کلمہ پڑھنے لگے. یا رسول اللہ میرے بچے ایسی نیند سو چکے ہیں اب ہمارے بیدار کرنے سے وہ بچے بیدار نہیں ہوں گے, لہذا آپ ہی آواز دے. پیارے نبی نے وہیں پر بیٹھ کر کے ایک آواز لگائی یا ابن جابر بن عبداللہ. آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ارے نعرہ تو لگا ہی سکتے ہو لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ میلاد النبی, علامہ مفتی ابو الفیضان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لبیک یا رسول اللہ. وہ دونوں بچے عرض کرتے ہیں میرے آقا ہم غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. دونوں بچے آ کر کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں. کہاں گئے وہ دجال جو کہہ دیا کرتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کے مالک و مختار نہیں ہے. ارے وہ تمہارا ڈر کا چھاپ نبی ہوگا جو مجبور اور لاچار ہوگا. ہمارا نبی آمنہ کا لال مجبور اور لاچار نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں مالک و مختار بنایا. دونوں بچے آ کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کیا شان ہے آمنہ کے لال, کیا بات ہے, کھائے کھائے ہو گیا. محبت سے کہو سبحان اللہ. اور ہمارے بھائی حضرت علامہ حسن شفیع صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت ہم لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں, لیکن بیچارے پتہ نہیں کس ٹینشن میں بیٹھے ہیں وہ کہ آج تب تک تو کچھ نعرے لگا بھی لیا کرتے تھے اور آج بالکل وہ جو ہے سکوت اختیار کیے بیٹھے ہیں. ارے کسی کیجئے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ. محبت سے کہہ دو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. صلی اللہ